رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سورۃ المعارج کا مطالعہ کر رہے ہیں. دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے. سورۃ المعارج کی آیت نمبر 36 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما للذین کفروا قبلک مہطعین. تو کافروں کو کیا ہوا اے نبی علیہ السلام کہ وہ آپ کی طرف دوڑتے آ رہے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین. دائیں سے اور بائیں سے گرو در گرو یعنی مخالفت شدید کر رہے ہیں. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم. کیا ان میں سے ہر کوئی توقع رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والے باغات میں داخل کیا جائے گا؟ کلا ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون. بے شک ہم نے انہیں جس چیز سے پیدا کیا وہ اسے جانتے ہیں, ان کو اپنی حقیقت کا پتہ ہے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. پس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں, بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں. بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب. ہر دن سورج کے نکلنے اور غروب کا مقام اور وقت مختلف ہوتا ہے. اس اعتبار سے بہت سے مشرق اور بہت سے مغرب ہمارے سورج کو جس کو ہم دیکھتے ہیں بن سکتے ہیں. علی ان نبدل. کس بات پر اللہ تعالیٰ قادر؟ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے اور ہم عاجز کیے جانے والے نہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون. پس انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ بےہودگیوں میں پڑے رہیں اور کھیلے کودیں یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون. جس دن وہ قبروں سے جلدی جلدی اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ نشانے کی طرف لپک رہے ہیں. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی, ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون. یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ آخرت کا مستقل بیان. اگلی سورہ سورہ نوح ہے, نام سے ظاہر ہے. نوح علیہ السلام کی عظیم داستان دعوت کے حوالے سے اور پھر ان کی فریاد جو انہوں نے اللہ کے حضور رکھی اس کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم. بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو اس سے قبل ڈرائیے کہ ان لوگوں پر دردناک عذاب آ جائے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. انہوں نے فرمایا میری قوم بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف واضح ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واتیعون. تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. اللہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ اور وقت مقررہ تک تمہیں مہلت دے گا موت تک. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے تو وہ ٹلے گا نہیں. لو کنتم تعلمون. کاش کہ تم جانتے. 950 برس تک استقامت کے ساتھ دعوت کس طرح دی اس کا تذکرہ. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. عرض کی کہ اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. تو میرے بلانے نے ان میں اضافہ نہ کیا سوائے بھاگ جانے کے. وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم. اور بے شک جب بھی میں نے انہیں بلایا کہ اللہ تو انہیں بخش دے, انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور انہوں نے اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے اور وہ اڑ گئے اور انہوں نے بڑا تکبر کیا. 950 برس کی داستان ہے. اللہ اکبر. ثم انی دعوتہم جہارا. پھر بے شک میں نے انہیں باواز بلند بلایا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. پھر بے شک میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا, انہیں پوشیدہ طور پر انہیں ایک ایک کے پاس جا جا کر بھی سمجھایا. اور کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. بس میں نے اسے کہا کہ استغفروا ربکم, اپنے رب سے بخشش مانگو. استغفار کی دنیاوی برکات سنیے گا. انہ کان غفارا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. وہ آسمان سے تم پر مسلسل بارش برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری فرما دے گا. اللہ اکبر. یہ استغفار کی ایک اور قرآنی وظیفہ آ گیا. پہلے تقویٰ کا وظیفہ تھا سورہ طلاق میں, استغفار کا وظیفہ سورہ نوح میں آ گیا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے لیے کسی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے. اللہ اکبر. باس ہو تو اس کو عظمت دی جاتی ہے, بڑا ہو تو اس کی قدر کی جاتی ہے, لیڈر ہو تو اس کے آگے پیچھے ہو جاتے. ارے بھائی اللہ کا اعتقاد, اللہ کی عظمت کا بھی اعتراف اور اعتقاد ہے کہ نہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہوا تم اللہ کے لیے کسی وقار یعنی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے. وقد خلقکم اطوارا. اور اللہ نے تمہیں کئی مختلف مراحل سے گزار کر بنایا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا.
طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اللہ نے ان میں چاند کو ایک نور بنا دیا اور اس نے سورج کو چراغ یعنی روشن، چراغ کے مانند روشن بنا دیا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح خوب نشو نما دے کر پیدا بنایا، سبحان اللہ، مٹی سے ہی بنایا گیا، خوب نشو نما اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ اس سے نکالے گا، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے زمین کو فرش بنایا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو پھرو اس کے کشادہ راستوں میں۔ کس قدر اللہ کی نعمت ہے، قوم نہیں مانی، اب دکھے دل کی پکار سنیے، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزیدہ مالہ وولدہ الا خسارا، نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کی جس کو اس کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا کچھ اضافہ نہ دیا، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی، وَقَالُوا، اور ان لوگوں نے کہا، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، ارے اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور مت چھوڑنا ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، یہ بتوں کے نام تھے، ماضی کی کچھ نیک ہستیاں تھیں، بعد میں شیطان نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، بت پرستی پر ان کو لگایا، ان بتوں کے ناموں کا ذکر یہاں پر ہوا، وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور اے اللہ ظالموں کو گمراہی کے سوا کچھ اور اضافہ مت دے۔ یہ دکھے دل کی پکار سنیے، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان میں سے اپنی خطاؤں کے سبب وہ لوگ غرق کیے گئے، پھر وہ آگ میں داخل کیے گئے، طوفان آیا غرق ہوئے، آگ میں داخل کیے گئے، یہ عذاب قبر یا عذاب برزخ کی طرف بھی اشارہ، فلم یجید لهم من دون اللہ انصارا، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پایا، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب تو زمین پر کافروں میں سے کوئی ایک بسنے والا مت چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور بدکار ناشکری اولاد کے سوا کچھ جنم نہیں دیں گے۔ اس سطح پر یہ قوم آ گئی، یہ دکھے دل کی پکار نوح علیہ السلام کی، اس کے بعد یہ قوم نافرمان قوم مٹائی گئی، کشتی میں ایمان والے نوح علیہ السلام محفوظ رکھے گئے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہوا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی بخش دے، گھر والوں کے تعلق سے بڑی پیاری دعا سارے ایمان والوں کے لیے بھی، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا اے اللہ کچھ بھی اضافہ نہ فرما۔ اس کے بعد سورۃ الجن، نام سے ہی ظاہر ہے جنات وہ مشرک تھے، ایمان لے آئے تھے، توحید پر کاربند ہو گئے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ کا ذکر بھی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، آپ فرمائیے نبی علیہ السلام مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یعنی بہت عمدہ، بہت ہی پیارا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف تو ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ جنات کہہ رہے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان تو بہت بلند تر ہے، اس نے نہیں بنایا کسی کو اپنی اولاد، نہ کسی کو اپنی بیوی، نہ اولاد، یعنی مشرکین کے شرک کی نفی، اب یہ جو توحید پر آگئے وہ کر رہے جنات، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُونَ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ پر بڑھا چڑھا کر باتیں کہتے تھے، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے تو گمان کیا تھا کہ انسان اور جنات ہرگز اللہ کی شان میں کوئی جھوٹ نہیں کہیں گے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ آدمی جنات کے لوگوں سے پناہ لیتے تھے تو انہوں نے جنات کے تکبر میں اور اضافہ کر دیا، مشرکین جاتے کسی سفر میں وادی میں پناہ لیتے، کہتے اس وادی کے جن کی پناہ لیتے ہیں وہ جن بھی پھول کر کپا ہو جاتا ہوگا، یہ جنات کی زبانی جو بات ہوئی وہ قرآن نقل کر رہا ہے، یہ جنات جو توحید پر آ گئے، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انہوں نے گمان کیا جیسے تم نے گمان کیا کہ ہرگز اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، یہ تم سے مراد مشرکین مکہ، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، جنات کہتے ہیں اور ہم نے جب آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت پہرے داروں اور شوروں سے بھرا ہوا پایا، حفاظت ہو رہی ہے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ،
اور یہ کہ ہم اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. بس اب جو سننا چاہتا ہے وہ اپنے لیے گھات لگایا ہوا شعلہ پاتا ہے. مراد ستارے مارے جاتے ہیں ان کو اگر سنگل لینا چاہیں تو. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ہیں آیا ان کے ساتھ کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیکوکار ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ یعنی برے راستے پر بھی ہیں. کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. ہم تو مختلف راہوں پر تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ. اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہم اللہ کو عاجز ہرگز نہیں کر سکتے زمین میں. وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. اور نہ ہم اس کو ہرگز بھاگ کر ہرا سکیں گے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. تو جو اپنے رب پر ایمان لائے نہ اسے کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ کسی ظلم کا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ گنہگار ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. بس جو اسلام لایا تو وہی ہے جس نے بھلائی کا ارادہ کر لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور رہے گناہگار تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. اللہ اکبر. کبھی اللہ ہدہد سے ہمیں توحید سکھاتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ جنات سے سکھاتا ہے, کبھی جادوگروں سے عبرت دلاتا ہے. دیکھو ایک ہی دفعہ ایمان قبول, ایک ہی دفعہ ہدایت سنی ایمان لے آئے. ٹھیک ہے جی, بہت بڑا عبرت کا سامان سامنے آ رہا ہے. اللہ ہمیں سیکھنے اور یقین کرنے میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مشرکین کے تعلق سے بیان آ رہا ہے, مشرکین مکہ. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اور اگر وہ قائم رہتے سیدھی راہ پر تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی پلاتے. قحط آ گیا تھا مشرکین مکہ پر, اللہ کہتے ہیں بارش بھی برساتے اگر یہ توحید پر آئیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. اور جو اپنے رب کی یاد سے اعراض کرے گا وہ اللہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور یہ کہ مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں تو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا. اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا ایک بندہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, تو قریب تھا کہ یہ لوگ ان پر ہجوم کر کے آ جاتے. یعنی نبی پاک علیہ السلام کبھی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے پاس نماز ادا کرتے تو مشرکین آ کر معاذ اللہ بد کلامی کرتے اور کبھی آپ کے خلاف اقدام کرتے. اس بات کی طرف بھی اشارہ, مگر اللہ نے رسول پاک علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. آپ فرما دیجئے میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا, کل اختیار تو اللہ کا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد. آپ فرما دیجئے بے شک مجھے ہرگز پناہ نہیں دے گا اللہ کے سامنے کوئی بھی. ولن اجد من دونہ ملتحدا. اور میں اس کے سوا کہیں اور جائے پناہ بھی نہیں پاؤں گا. یہ حضور کی عاجزی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تو ہر آن اللہ کی وحی کی تعلیم کے مطابق عمل کر رہے, بیان کر رہے, اور حضور اللہ کی نگرانی میں یہ ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ اصل پناہ ہے. فرمایا کہ ولن اجید من دونہ ملتحدا. اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاؤں گا. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ. مگر یہ کہ میرا کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم اور پیغام کا پہنچا دینا, یہ میری ذمہ داری. یہ کام کروں تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکتا ہوں. آج ہمیں بھی سمجھنا چاہیے ختم نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کے بحاف اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو پہنچانا, اللہ کی تعلیم کو انسانی تک پہنچانا, ان کے سامنے نمونہ پیش کرنا, یہ ہماری ذمہ داری. یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں مل سکے گی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ترین ہے اور تعداد میں کمتر ہے.
قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں نہیں جانتا آیا قریب ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت مقرر فرما دی ہے کہ اس کو مؤخر کرنا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ جس کو پسند فرماتا ہے رسولوں میں سے، اللہ وہ خبریں ان کو عطا فرماتا ہے۔ فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو بے شک اللہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ فرشتوں کو چلا دیتا ہے، لیعلم، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے۔ وحی کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور پیغمبر بھی اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اور کل پیغمبر بھی کہہ دیں گے اللہ کے سامنے اللہ ہم نے تو پہنچا دیا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے، اور ہر شے کو اللہ نے گن کر شمار کر رکھا ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل ہے، مشہور نام نبی پاک علیہ السلام کا بھی مزمل، اور سورت کا نام المزمل، اور اس کی ابتدا میں جو آیات آئی ہیں یہ پہلی 10 آیات ہیں جو اول نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی، قرب الہی کا راستہ بتایا گیا، وحی کے تعلق سے، دعوت دین کے تعلق سے عظیم ذمہ داری آ رہی ہے، اس کو انجام دینے کے لیے تہجد کا اہتمام، ترتیب سے قرآن کی تلاوت، یہ بیان بھی ہے، اور پھر قیام اللیل، تہجد کی طرف پھر اشارہ کیا گیا سورت کے آخر میں بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجرمین کا تذکرہ بھی ان کے انجام کے اعتبار سے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا مشہور واقعہ، پہلی وحی کا نزول ہوا، حضور تشریف لائے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی، مجھے اڑا دو، دسرونی، مجھے اڑا دو۔ وہ چادر لپیٹ کر سو رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ پکار رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کریں مگر کچھ کم، نصفہ، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے تھوڑا کم کر لے وہ 1/3، او زد علی، یا اس سے کچھ زائد کر لیں 2/3، ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل سے قرآن کی تلاوت کیجئے ٹھہر ٹھہر کر۔ قیام اللیل، تہجد کی نماز کی طرف اشارہ، کم از کم 1/3 حضور کا قیام ہوتا ہے، اس صورت کے آخر میں بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ، اور باقی جو اللہ سہولت عطا فرمائے یہ ذکر بھی بعد میں ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ قیام اللیل میں، تہجد کی نماز میں ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کی جائے، اس سے ایمان کی تابیاری ہوگی اور قوت ملے گی دعوت دین کے عمل کو انجام دینے کے لیے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم عنقریب آپ پر ایک بڑا بھاری کلام ڈالیں گے۔ اس سے ایک مراد قرآن کا نزول بھی ہے، اور اس سے ایک اہم مراد قرآن کی تبلیغ کا فریضہ، بڑا بھاری معاملہ۔ اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس کو قابو کرنے والا ہے اور زیادہ درست ہے الفاظ کے تلفظ کے اعتبار سے بھی، ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دن میں تو اور مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اور بندہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتا ہے، نیند کی قربانی دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو نفس کو بھی سیلف ڈسپلن کی عادت ہوگی اور بندہ اور قربانیاں دینے کے قابل ہوگا۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کے لیے دن میں تو طویل شغل ہے۔ حضور کا دن میں کیا مشغلہ تھا، کیا مصروفیت تھی، دعوت دین کا عمل، لیکن اب رات کو اللہ کے حضور اللہ سے لو لگائیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے الگ ہو کر اس اللہ کی طرف یکسو ہو جائیے۔ کٹنے سے مراد دنیا چھوڑنا نہیں، توجہ سب سے بڑھ کر کس کی طرف رہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو کارساز بنائیے۔ حضور سے خطاب کر کے امت کو رہنمائی عطا کی جا رہی ہے، دعوت دین کا فریضہ آج امت نے ادا کرنا ہے، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن سمجھ سمجھ کر توجہ کے ساتھ، قیام اللیل کا معاملہ، اللہ پر توکل، اللہ ہی کی طرف یکسو ہو جانا، اس سب کی تعلیم۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور خوبصورت انداز سے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ یہ دعوت دین کے تعلق سے کہ صبر ہے، استقامت ہے، برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے مجرمین کے بارے میں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور ان کو تھوڑی مہلت دیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں خود ان سے نمٹ لوں گا، ان کو دیکھ لوں گا۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے ہاں عذاب اور دہکتی آگ ہے، اللہ اکبر۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور کھانا ہے گلے میں اٹک جانے والا اور عذاب دردناک۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے
گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے تودے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم پر گواہی دینے والے ایک رسول ہیں۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے فرعون کی طرف ایک رسول کو بنا کر بھیجا، رسول بنا کر ہم نے بھیجا یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ فعصى فرعون رسولا، پس فرعون نے رسول کا کہا نہ مانا۔ فاخذناه اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے یعنی فرعون کو بڑے وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ عبرت دلائی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو۔ فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اور اگر تم نے کفر کیا تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسی ہولناکی کہ اگر ایک بچہ ہوگا تو وہ بوڑھا ہو جائے گا اس ہولناکی کو دیکھ کر، اس قدر شدید کیفیت ہوگی قیامت کے دن۔ السماء منفطر بہ، اس سے آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ قرآن تو بے شک ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی مزید ہدایت عطا فرمائے۔ اگلا رکوع ہے، اس کے بارے میں ایک رائے ہے کہ یہ مدنی دور میں نازل ہوا اور اگلا رکوع ایک ہی آیت پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کبھی آپ 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات قیام کرتے ہیں اور کبھی رات کا 1/3 حصہ۔ وطائفۃ من الذین معک، اور وہ جو آپ کے ساتھی ان میں سے جماعت بھی رات کا قیام کرتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ رات دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے۔ علم ان لم تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ کے علم میں تھا کہ اے لوگو تم نباہ نہ سکو گے اس کو، تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی، بس قرآن میں سے جس قدر آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو۔ پہلے تہجد فرض تھی، اب امت کے لیے نفل قرار دے دی گئی۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ زمین میں محنت سفر کریں گے۔ یبتغون من فضل اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رزق فضل میں سے تلاش کرتے ہوں گے۔ یہ روزی کمانا یہ بھی حلال ہے، یہ بھی ایک بڑا فریضہ اللہ نے تخفیف کر دی تہجد میں۔ اللہ اکبر۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ قتال کرتے ہوں گے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، بس اس میں سے جس قدر ہو سکے تم پڑھ لیا کرو، جو سہولت ہو ادا کر لو۔ رمضان شریف میں تو آسان، اللہ اس کے بعد بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چند رکعتیں ہی مگر بندہ کوشش کرے تہجد کی، اس سے بڑا اجر بھی ہے اور اس سے بڑا مقام بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو۔ وہ مال جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ ہو، قرض حسن، اور حلال میں سے ہو اور حسن نیت کے ساتھ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اور کوئی نیکی جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور اجر میں عظیم تر پاؤ گے، وہ محفوظ بھی ہے، اجر بڑھا کر اللہ عطا فرمائے گا۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ المزمل کے بعد سورۃ المدثر، اس کی بھی ابتدائی چند آیات 7 آیات تقریباً، وہ نبی اکرم علیہ السلام پر پہلی وحی تھی اور آپ کی مشن کا اس میں بیان ہے، ساتھ ساتھ مجرمین کے انجام کا بھی تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے اللہ کے عذاب سے۔ اور 23 برس حضور کھڑے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور ڈراتے رہے اللہ کے عذاب سے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے۔ اللہ اکبر کہنے کا ترجمہ فقط ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کافی نہیں، اللہ کی بڑائی کا بول بالا کیا جائے اور رب کی زمین پر اس کے نظام کو قائم کیا جائے، یہ حضور کا انقلابی مشن۔ تو انذار کرنا، ڈرانا اور تکبیر رب کی زمین پر اس کی بڑائی کا نفاذ، یہ حضور علیہ السلام کا بڑا قیمتی مشن۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ صفائی پر کتنا ہمارا دین زور دیتا ہے، اس انقلابی مشن کے ساتھ ذکر آیا، صفائی ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی، عقائد کی بھی اور اعمال کی بھی اور نظام کی سطح پر بھی۔ وَرُجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور فیاضانہ طور پر احسان کیجیے اور خوب خرچ کیجیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اب قیامت کا بیان، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن ہوگا بڑا دشوار دن، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، بس آپ مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ ایک رائے ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، مفسرین کی رائے ہے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اسے مال بہت دیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اسے ہر طرح کا سامان مہیا کیا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ اور زیادہ میں دوں اس کو۔
کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات کا مخالف ہے، سأرہقہ صعودا، اب اسے میں اللہ فرماتا اب اسے بڑی چڑھائی چڑھواؤں گا، یعنی شدید مشقت میں اس کو مبتلا کروں گا۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور ایک اندازہ کیا، فقتل کیف قدر، پس وہ مارا جائے کیسے اس نے کیسا اندازہ مقرر کیا، ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ اس نے کچھ حق قبول کیا، کچھ مال وغیرہ بھی خرچ کیا، مگر سرداران قریش نے اس پر پریشر ڈالا، یہ پیچھے ہٹ گیا۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور اس سے تکبر کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، تو اس نے کہا یہ تو صرف ایک جادو ہے جو پچھلے لوگوں سے نقل چلا آیا، یہ کہہ کر معاذ اللہ اس نے انکار کر ڈالا۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف ایک انسان کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، ان قریب اللہ فرماتا ہے میں اسے سقر میں ڈالوں گا، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ آج ایک اور سیشن آپ کے ساتھ ہم کریں گے، ایک وقفہ، اس کے بعد انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ رہے گا جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، سورۃ المدثر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں کا انجام جہنم کی آگ، یہ ذکر ہوا۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں، سورہ مدثر کی آیت نمبر 27 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھے وہ سقر کیا ہے، یعنی آگ۔ لا تبغی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، استغفر اللہ، نہ مرے گا نہ جیے گا وہاں پر جہنمی۔ لواحۃ للبشر، وہ آدمی کو جھلس دینے والی ہے۔ علیہا 19، اس پر 19 داروغہ مقرر ہیں، 19 فرشتے جہنم پر مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور دوزخ کے داروغہ صرف فرشتے بنائے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد صرف ان لوگوں کی آزمائش کے لیے رکھی جو کافر ہوئے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، تاکہ اہل کتاب یقین کر لے اور جو لوگ ایمان لائے ان کا ایمان زیادہ ہو۔ پچھلی کتابوں میں بھی تعداد یہی مقرر۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور شک نہ کرے وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی اور نہ اہل ایمان۔ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، بیماری ہے۔ وَالْكَافِرُونَ، اور کافر۔ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا۔ ایمان والے تو کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا برحق فرمایا۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جو 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، پھر کسی کی بات نہیں آتی، کون جانے گا سوائے اللہ کے۔ وما ہی الا ذکر للبشر، اور یہ تو نہیں مگر نصیحت ہے لوگوں کے لیے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب کہ وہ پیٹ پھیرے یعنی جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ انہا لاحدی الکبر، بے شک ایک بہت بڑی آفت ہے، ایک مراد جہنم کی بات کی جا رہی ہے۔ نذیر للبشر، لوگوں کو ڈرانے والی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے، مراد کامیابی کی کوشش کرے، یا پیچھے رہے ناکام ہو جائے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے، ہر ایک کو چھڑانا پڑے گا۔ ایمان اور نیک عمل لے کر آؤ، جان چھڑاؤ اور جنت تمہیں مل جائے گی، ورنہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، استغفر اللہ۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والے، فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، یتساءلون، پوچھتے ہوں گے، سوال کرتے ہوں گے۔ اب مکالمے کا ذکر ہے۔ عن المجرمین، مجرمین سے۔ ما سلککم فی سقر، کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی؟ جہنم والوں کے جواب سنیے۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ پہلا جواب نماز کے بارے میں دیں گے، حقوق العباد بھی اہم، حقوق اللہ بھی اہم۔ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، بچپن سے حدیث یاد ہے طبرانی شریف کی۔ جہنمی کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حقوق العباد بھی پامال۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ بےہودہ باتوں میں مشغول پڑے رہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا و سزا کو جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقینی بات یعنی موت آ گئی۔ یہ ہے ان کا انجام۔ اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔
فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں نفع نہیں دے گی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہوا کہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بھاگتے ہوئے گدھے ہوں جو قفرت من قسورہ، بھاگے جاتے ہیں شیر سے خوف زدہ ہو کر. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے دیے جائیں صحیفے کھلے ہوئے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس پر وہی آ جائے. استغفر اللہ. کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، وہ آخرت سے نہیں ڈرتے. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو نصیحت ہے یعنی قرآن. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت، جو چاہے اسے یاد رکھے، فائدہ اٹھائے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ ہرگز یاد نہ رکھیں گے، فائدہ نہ اٹھائیں گے، نصیحت نہ پکڑیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اللہ ہی ڈرنے کے لائق ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس سے مغفرت مانگی جائے. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ اپنے متقی بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. اس کے بعد سورۃ القیامہ، قیامت کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں قیامت کا تذکرہ، وہاں کی ہولناکیوں کا بیان اور کل کے نتائج کا بھی تذکرہ سامنے آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. نہیں سے ایک مراد کیا ہے؟ لوگ آخرت کے بارے میں جھٹلانے کی روش پر اللہ کہتے ہیں تم غلط. اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. یعنی زمین جہاں پہ نیکی کرو تو اچھا لگتا ہے اور بدی کرو تو خلش محسوس ہوتی ہے. اندر کا شعور تقاضا کرتا ہے کہ قیامت برپا ہو، نیکی بدی کا بھرپور بدلہ مل جائے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہیں کریں گے. بلا، کیوں نہیں. قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو درست کر دیں. پور پور کیوں کہا؟ دو افراد کے بھی فنگر پرنٹس بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اشارہ دے رہا ہے. ہم نے پچھلی صدی میں سمجھا کہ فنگر پرنٹس کے بارے میں، اس سے تھوڑا پہلے سمجھا کہ کسی دو افراد کے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، خاص اس کا ذکر ہوا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ کو بھی گناہ کرتا رہے. کیوں آخرت کا ذکر نہیں سننا چاہتے لوگ اپنی نافرمانیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، دنیا کے عارضی مزے لذتیں چھوڑنا نہیں چاہتے، آئندہ بھی چاہتے کہ گناہ کرتے رہے معاذ اللہ. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. بڑا زوردار جواب اللہ کی طرف سے. فاذا برق البصر، جب آنکھیں چندیا جائیں گی. وخسف القمر، اور چاند کو گرہن لگ جائے گا. وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. آج تو ہر ایک اپنے آربٹ میں موو کر رہا ہے، قیامت ہوگی تو یہ ملا دیے جائیں گے، نظام تل پٹ کر دیا جائے گا. یقول الانسان یومئذ ایل المفر، انسان کہے گا کہاں ہے آج بھاگنے کے دن جگہ کوئی ہے کہ بھاگ جاؤں وہاں پر جگہ مل جائے. کلا، ہرگز نہیں. لا وزر، ہرگز کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، آج کے دن تیرے رب کی طرف ٹھکانہ، وہیں پہ حاضری ہے، پیشی ہے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، جتلا دیا جائے گا انسان کو جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. کیا اعمال لائے، کیا دولت وغیرہ پیچھے چھوڑا ہے، یا کس نے دنیا کو ترجیح دی، کس نے آخرت کو ترجیح دی، سب پیش کر دیا جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے اوپر بصیرت رکھتا ہے. ارے بھائی چور کو تو پتہ ہے نا چوری کی ہے، دنیا کو پتہ نہ چلا تو کیا ہوا، بندے کو تو پتہ ہے. ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. ولو القى معاذیرا، چاہے وہ کتنے عذر پیش کرے، کتنے بہانے پیش کرتا رہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو جلدی سے حرکت نہ دیجیے کہ اس کے بارے میں جلدی کا معاملہ ہو، کوئی ضرورت نہیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجئے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. سبحان اللہ. حضور کی فکر کیا تھی؟ فوراً پہنچائے تاکہ کوئی جہنم کی طرف نہ جائے. حضور کی محنت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طلب تھی حضور کی علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی آپ بھولیں گے نہیں، ہم جمع کرائیں گے اور ہم اس کو محفوظ کریں گے. جو فرشتہ ہمارا پڑھ لے آپ پڑھنے کی پیروی کیجئے. اور ہاں اس کا بیان بھی ہمارے ذمے. بیان قرآن کے علاوہ ہے نا، قرآن کے بیان سے مراد قرآن کی تشریح، قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، اس کا بیان، اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے دی. قرآن کے ساتھ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ضروری، کتاب و سنت دونوں ضروری ہیں، اور وہ بھی اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو عطا فرمایا. قرآن کے علاوہ بھی حضور پر وحی آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں تم تو دنیا جو فوری مل جانے والی اس سے محبت رکھتے ہو. وتذرون الآخرہ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، فراموش کرتے ہو. اس دن کے نتائج کا بیان. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے
رونق ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، 14ویں کا چاند نکلا، بخاری شریف کی روایت، صحابہ دیکھتے، حضور نے فرمایا دیکھتے ہو میرے صحابہ کوئی دیکھنے میں کوئی کمی ہے، کوئی شک ہے؟ بالکل نہیں یا رسول اللہ، ایسے اپنے رب کو دیکھو گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اس کے برعکس ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، خیال کرتے ہوں گے ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، بہت سخت معاملہ۔ اگلے الفاظ بڑے سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو راحت والی موت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی سختیوں سے بچائے۔ سنیے گا، کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان حلق تک آ جائے گی، ہنسلی تک، یہ حلق تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، بچا لو اس کو، وظن انہ الفراق، اور جانے والا جان لے گا فراق ہے، جدائی ہے، مجھے جانا ہے، والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائیں گی۔ اور عربی اسلوب میں بڑی شدید تکلیف کا بیان ہے، یہ پنڈلی پنڈلی پہ لپٹ جائے، بہت شدید تکلیف، بڑی سختی کا معاملہ۔ اللہ ہم سب کو، اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں سے بچا۔ یہ دعا حضور نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الی ربک یومئذ المساق، اس دن تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ موت کی راحت عطا فرمائے، سختی سے بچائے، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ مجرمین کا بیان، بعض مفسرین نے ابو جہل کا ذکر بھی کیا، ایسے سرکشوں کا بیان، فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، ولکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ تصدیق کی علامت ہے نماز، نماز ہے تو ایمان ہے بھائی، نماز نہیں تو ایمان نہیں۔ اللہ ہمیں نمازوں کا پابند فرمائے۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔ اولا لك فاولا، افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر۔ ثم اولا لك فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر، یعنی تیری تباہی کا معاملہ آیا چاہتا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدى، کہ انسان گمان کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بیکار پیدا کیا گیا تمہیں؟ قطعا نہیں۔ الم یک نطفة من منی یمنی، کیا وہ ایک منی کا قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا رحم مادر میں، یوٹرس میں؟ ثم كان علقة، پھر وہ جمع ہوا خون لٹکتی ہوئی شے ہو گیا، فخلق، بس اللہ نے اسے پیدا کیا، فسوى، اس کو درست کر کے پورا انسان بنا دیا، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اسے درست کر، پھر اس کی مرد اور عورتیں دو اقسام بنا دیں۔ الیس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى، تو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے؟ سبحان اللہ، جو قطرے سے تمہیں پیدا کرنے پر قادر نہ تھے تو بنانے والا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ ایک اشارہ یہاں پر یہ ہے، ٹپکایا گیا، اور پھر زوجین یعنی مرد عورت کا ذکر ہے۔ جو ڈیسائیڈنگ کروموزوم ہے وہ مرد کی طرف سے آتا ہے، جس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے پھر کہ بچہ پیدا ہوگا یا بچی، یہ سائنٹیفک فیکٹ کی طرف ایک اشارہ۔ اس کے بعد سورۃ الدہر، اس کا نام سورۃ الانسان بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ قرآن ایک اور عالم کی جو سیر کراتا ہے نا، مجھے اور آپ کو، خدا کی قسم اس مقام پر بڑی پیاری سیر قرآن ہمیں کرا رہا ہے، جنت کے نظاروں کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک مخلوط نطفے سے ملا جلا، اور تاکہ ہم اسے آزمائیں تو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکرہ بنے، راستہ تو واضح ہے، اب جو جس طرف چلنا چاہے گا اسی طرف اس کو چلا دیا جائے گا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک آیت میں مجرمین کا بیان، اب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اور جنت والوں کی صفات کا بیان۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک پیئیں گے نیک بندے پیالے سے وہ مشروب جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور اس کی جو تاثیر ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ آج فلیورز کا ذکر آ رہا ہے پاکیزہ شرابوں کے، سبحان اللہ۔ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، ایک چشمہ اس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس سے نہریں رواں کر لیں گے، گھروں تک لے جائیں گے، سبحان اللہ۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ پوری کرتے اپنی نظریں اور اس دن نظریں، نظر ماننا، اس کو پورا کرتے ہیں اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی عام ہوگی، وہ قیامت کا دن ہولناک کی۔ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا،
فقیرا، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر کھانا کھلاتے محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بے شک ہم تمہیں کھلاتے اللہ کی رضا کے لیے. اخلاص نیت کا بیان، ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ، اللہ ہی کے لیے جو عمل کرو بھائی اللہ کے لیے کرو. اللہ مجھے بھی اخلاص نیت عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک دن سے جو منہ بگاڑ دینے والا نہایت سخت ہوگا. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، بس اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا اس دن کی برائی سے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ انہیں تازگی عطا فرمائے گا اور سرور عطا فرمائے گا. اب جنت کے سروروں کی تفصیل آ رہی ہے، سبحان اللہ. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا. ساری زندگی مومن کی صبر ہے، مشقتیں تو جھیلنی، کل اللہ خوش کر دے گا اس کو. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اس میں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے. لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، نہ وہ دھوپ کی تیزی دیکھیں گے نہ سردی کی شدت، ماڈریٹ موسم ہوگا. سبحان اللہ. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان پر اس کے سائے نزدیک ہو رہے ہوں گے اور اس کے خوشے جھکا کر نزدیک کر دیے گئے ہوں گے. سائے بھی ہوں گے اور خوشے نزدیک کر دیے جائیں گے، جو چاہو سو کھا لو. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان پر دور ہوگا چاندی کے برتنوں کا اور پیالوں کا جو شیشوں کے ہوں گے، شیشے چاندی کے ہوں گے. قواریر من فضہ، شیشے چاندی کے ہوں گے. قدروها تقدیرا، ساقیوں نے ان کا مناسب اندازہ کیا ہوگا. جام چھلکیں گے اور پیش کیے جائیں گے. سبحان اللہ. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَمْجَبِيلًا، اور انہیں ان میں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں آمیزش ہوگی سونٹھ کی، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے. یہ فلیورز کا ذکر آ رہا ہے. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اس میں ایک چشمہ ہے جو سلسبیل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اس پر ان اور گردش کریں گے ان پر ہمیشہ نو عمر رہنے والے لڑکے خدمتگار. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم انہیں دیکھو گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے. ارے خدمتگار لڑکے موتی ہوں گے، بکھرے ہوئے، خوبصورت اتنے ہوں گے تو جنتیوں کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے وہاں جنت میں بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دیکھو گے، ہر جنتی بادشاہ بنا دیا جائے گا. سبحان اللہ. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کے اوپر کی پوشاک سبز باریک ریشم اور اطلس کی ہوگی. وَحُلُّوا اساور من فضہ، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے. سورہ کہف میں سونے کے کنگن، یہاں چاندی کے کنگن. قدیم دور میں بادشاہ کنگن پہنتے تھے، اللہ ہر جنتی کو بادشاہت عطا فرما دے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کا رب پاکیزہ مشروب پلائے گا. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، بے شک یہ تمہاری جزا ہے اور تمہاری کوشش مقبول ہو گئی. یہ اللہ نے تیار کیا ہے، یہ اللہ نے سجایا جنت کو. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر قرآن کریم کو تدریجاً نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے. اس کی تفصیلات پہلے آئی ہیں. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، بس آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے اور کہا نہ مانیے ان میں سے کسی گنہگار اور ناشکرے کا. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے صبح و شام. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات میں آپ اس کو سجدہ کیجئے اور اس کی تسبیح بیان کیجئے رات کے بڑے حصے میں. قیام اللیل کی طرف پھر اشارہ. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ منکرین دنیا کو محبوب رکھتے ہیں اور ایک بھاری دن قیامت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. یہ جو ہے ان کی بے وقوفی کا معاملہ. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے انہیں پیدا کیا، ہم نے ان کے جوڑ مضبوط کی، سب نعمتیں اللہ نے دیں. وَإِذَا شِئْنَا بدلنا امثالهم تبدیلا، اور ہم جب چاہیں گے ان جیسے اور لوگ بدل کر لے آئیں گے. ان هذه تذکرہ، بے شک یہ تو نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور لوگوں تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا مگر یہ کہ اللہ چاہے. توفیق تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، بہت حکمت والا ہے. يدخل من یشاء فی رحمتی، وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور رہے ظالم تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. اس کے بعد 29 سے پارے کی آخری سورت سورۃ المرسلات، قیامت کا بیان، مجرمین کا انجام اور مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والمرسلات عرفا، کچھ قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. والمرسلات عرفا، دلوں کو خوش کرنے والی ہواؤں کی قسم. فالعاصفات عصفا، پھر تیز اور تند چلنے والی ہواؤں کی قسم جس سے پھر عذاب بھی کبھی اللہ دیتا ہے. والناشرات نشرا، پھر بادلوں کو اٹھا کر لانے والی پھیلانے والی ہواؤں کی قسم. فالفارقات فرقا، پھر بانٹ کر پھاڑنے والی ہواؤں کی قسم، یعنی وہ جو بادل پھٹتے ہیں اور پانی برستا ہے. فالملقیات ذکرا، پھر وہی القا کرنے والے فرشتوں کی قسم. یہ ایک رائے کے مطابق ترجمانی کی گئی. عذراً او نذرا، حجت تمام کرنے کو یا ڈرانے کو وہی آئی ہے، اور اس سے پھر کیا ہوگا، قبول کرنے والوں کے لیے جو ہے بشارت، اور انکار کرنے والوں کے لیے پھر اللہ کا عذاب، اس کا ڈراوا. انما توعدون لواقع، بے شک جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا. فاذا النجوم طمست، پھر جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. واذا السماء فرجت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الجبال نصفت، اور جب پہاڑ اڑ کر پارا پارا ہو جائیں گے اور پارا پارا اڑتے پھریں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسول وقت معین پر جمع کیے جائیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے معاملہ ملتوی رکھا گیا؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور تم کیا سمجھے وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. یہ آیت 10 مرتبہ اس صورت میں آئی ہے. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پچھلوں کو ہلاک نہ کر ڈالا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ان کے بعد دوسروں کو ہم چلا کر لاتے ہیں. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے محفوظ جگہ میں نہیں رکھا، رحم مادر. الی قدر معلوم، ایک وقت معین تک کے لیے. فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا. فنعم القادرون، تو ہم کیا ہی عمدہ اندازہ مقرر کرنے والے ہیں. مضامین دہرائے جا رہے ہیں، سے تشریح کی ضرورت نہیں ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہ بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو. وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ رکھے اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا. سبحان اللہ. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، حکم ہوگا تم چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ دار ہوگا اور نہ آگ کے شعلوں سے بچانے والا. دنیا میں سایہ ہو تو تپش سے بچتا ہے بندہ، جہنم میں سایہ ہوگا تو وہاں تپش سے بچے گا نہیں اور شدت ہوگی عذاب کی. استغفر اللہ. انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ محل جیسے شعلے پھینکتی ہے. جہنم کا شعلہ وہ محل جیسا اتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. کأنہ، کتنا بڑا؟ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے، اتنے بڑے بڑے شعلے وہ جہنم پھینکے گی. استغفر اللہ. ویل یومئذ للمکذبین، پس تباہی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون، اس دن وہ بول نہیں سکیں گے. ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی معذرت پیش کر سکیں یا بہانے پیش کر سکیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم الاولین، ہم نے تمہیں جمع کیا اور پچھلے لوگوں کو بھی. فإن کان لکم کید فکیدون، پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو چل کے دکھاؤ. اللہ جمع فرمائے گا تمہیں بھی اور پچھلوں کو بھی. اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو مجھ پر چل کر دکھاؤ. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اب متقین کا بڑا پیارا بیان. ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقین سایوں چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور اس قسم کے میووں میں جو وہ چاہیں گے. کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم کھاؤ اور پیو با فراغت اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم محسنین کو عمدہ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ تھوڑا سا، بے شک تم مجرم ہو. بس کسی کو پھانسی لگنے والی ہو، پیٹ بھر کے کھائے گا، کھا بھی لے تو پھانسی لگنی ہے. کھا لو تھوڑی سی مدت ہے دنیا کی مہلت کا معاملہ، پھر جہنم کا عذاب ہے مجرموں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم رکوع کرو یعنی جھکو، لا يرکعون، تو وہ جھکتے نہیں تھے. آج مہلت ہے جھک جائیں،
اللہ کو بڑا مان کر اس کی مان لیں، کل چاہیں گے بھی تو جھک نہیں سکیں گے، سورہ قلم میں پڑھ چکے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جھکو تو نہیں جھکتے تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے۔ یہ ہے جو سورہ مرسلات کا مطالعہ مکمل ہوا، آخرت کا تذکرہ۔ الحمدللہ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے 29 پارے کی تکمیل ہو چکی ہے۔ خواہش تو تھی باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور، اب انشاءاللہ 29ویں شب میں ہم ایک ہی پارہ رہ گیا قرآن حکیم کا 30واں پارہ، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور آپ نے غور کیا کیسا انداز ہے ان آخری پاروں میں، 29 پارے میں بھی آپ نے محسوس کیا، یہی انداز آخری پارے میں بھی آئے گا، ہلا دینے والا انداز، آخرت کی فکر کا بار بار قرآن نے ذکر کیا۔ کیوں؟ جتنا آخرت کا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا میرا اور آپ کا عمل درست ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم دعا پر محفل کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملوک، یا رب الارباب، یا خالق السماوات والارض، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تیرے فضل سے قرآن کے بیان کا سلسلہ شروع ہوا، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اے اللہ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہماری ساری نیک و جائز حاجات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ یہ مبارک رات، مبارک ساعت ہے اللہ، ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ اللہ جتنی ہماری جائز حاجات ہیں اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں شر سے، ہر شر سے، فتنے سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہر وبا سے، بیماری سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ کل عالم کو امن، سلامتی، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت، نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمان بھائیوں بہنوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ بری موت سے بچا، اے اللہ برے خاتمے سے بچا، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں ان کا مبارک پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔